اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا اور اچھا کام کرو، انی بما تعملون علیم بے شک میں جانتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ تو یہ حکم جو ہے یہاں سے تمام رسول مراد ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ البتہ بطور ندا جو ہے نا یہ مخاطب کیے جانے کے اعتبار سے، تو بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں رسول سے مراد تمام رسول ہیں، اور ہر ایک رسول کو ان کے زمانے میں یہ ندا فرما دی گئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ رسول سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ہے۔ تو ان کے علاوہ اور بھی جو ہے کہ بہت سارے اقوال ہیں۔ باقی پاکیزہ چیزوں سے مراد کیا ہے؟ حلال چیزیں، اور اچھے کام سے مراد کیا ہے؟ شریعت کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے کیا ہے کہ اس سے مراد ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہاں سے جیسے کہ جو حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے نا، تو دوسرے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، وَإِنَّ هَٰذِهِ، ٹھیک ہے نا، بے شک، هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے۔ یا ویسے کیا بنے گا بنا؟ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، مطلب ہے کہ تمہارا دین ایک ہی دین۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرو۔ تو اس آیت کا معنی کیا بنے گا؟ اس آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ اے لوگو، تم جس دین پر ہو نا، یعنی دین اسلام، یہ ایک ہی دین ہے۔ اسی دین پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے سارے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ اصول عقائد ہے، یہ مراد ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو ان کی امتوں نے، جو پہلے جو رسول تھے، تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ گرو جو اس کے پاس ہے اس پر جو ہے نا، ہر گرو جو ہے نا جو اس کے پاس تھا نا، وہ اس پر خوش تھا۔ تو اس آیت میں مراد کیا ہے کہ بھئی اس میں مراد یہ ہے کہ امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ جو ہے نا یہ فرقے فرقے ہو گئے۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہر قوم نے ایک کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا، صرف اسی پر انہوں نے ایمان لایا، اور دیگر کتابوں کا وہ انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہودی ہیں تو وہ انجیل پر ایمان لاتے تھے، عیسائی یہودی جو ہے نا توریت پر ایمان لاتے تھے، عیسائی وغیرہ جو ہیں وہ انجیل پر ہیں، تو باقی کو جو ہے نا کہ وہ حق پر نہیں سمجھتے تھے۔ تو ہم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے، زبور پر ہمارا ایمان ہے، توریت پر ہمارا ایمان ہے، انجیل پر ہمارا ایمان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، تو حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں ایک مرتبہ کھڑے، اور آپ نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ کہ آپ سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، ٹھیک ہے جی، اور ان قریب یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو 72 فرقے کس میں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، اور جو ہے نا کہ ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، جو سب سے بڑی جماعت ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے نا میں ذرا نوٹ کرتا ہوں، سب سے بڑی جماعت جو ہے نا وہ کون سی ہے؟ وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یعنی وہ جنت میں جماعت جائے گی کہ جو سب سے بڑی ہو اور سب سے چھوٹی ہو۔ جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سب سے بڑی جماعت اور سب سے چھوٹی جماعت جو ہے نا وہ جنت میں جائے گی۔ سب سے بڑی جماعت کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ہر جماعت کو علیحدہ کرو، تو الحمدللہ اس میں اہل سنت کا تعداد جو ہے نا زیادہ ہے۔ اچھا، سب سے چھوٹی جماعت کس طرح ہے کہ ساری جماعتوں کو ملاؤ، اہل سنت کو نکال کر ساری جماعت کو آپ کو ملائیں گے، تو اس میں اہل سنت کی تعداد ان باقی جماعتوں سے کم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہذا وہ جنت میں جائے گی کہ جو کیا ہو، جو سب سے زیادہ ہو اور جو سب سے کم ہو۔ اچھا جی،
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا فذرہم فی غمرتہم حتی حین، فذرہم، ذر کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دیجئے، یعنی یہ امر کا صیغہ ہے، فذرہم تو ان کو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے نا جی، فی غمرتہم ان کی اس میں گمراہی میں، حتی حین، ایک جو ہے نا کہ ایک وقت تک، یا آپ یوں جو ہے نا اس کا گمراہی بھی منع کر سکتے ہیں، اور اس کا آپ یوں بھی منع کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ ان کو نشے میں چھوڑ دیں، یا آپ ان کو ان کے شوق میں چھوڑ دیں، جو ان کا شوق ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں نا وہ کرتے رہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں ایک جو ہے نا مدت تک۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے میں اے حبیب، آپ ان کفار مکہ کو ان کے کفر و گمراہی اور ان کی جہالت و غفلت میں ان کے مرنے تک چھوڑ دو، ٹھیک ہے جی، اور ان سے جو ہے ان پر جلد عذاب جو ہے نازل کرنے کا آپ مطالبہ نہ کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنوں کو فرمایا کہ وہ اب ان کو چھوڑ دیں۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، تو کیا وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں کہ مال اور بیٹوں سے ہیں، یعنی ان کو مال اور بیٹے، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ تو جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں، بل لا یشعرون، تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اس آیت میں اور جو آگے جو آدھی آیت ہے نا، اس میں کفار مکہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کی مدد کر رہا ہے، تو یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، اور یہ ہماری نعمت ان کے اعمال کے جزا ہیں، یا یوں کہو کہ بھئی یوں سمجھو کہ وہ ہمارے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ اچھا، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہمارے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں۔ سمجھ میں بات؟ تو یہ کیا مطلب ہوا کہ اگر دنیاوی مال اگر کسی کو ملتا رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے کہ کسی عذاب میں مبتلا فرما دے۔ اچھا جی، آگے فرمایا کہ ان الذین هم من خشیت رب مشفقون، بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے کیا ہوتے ہیں، یعنی ڈرے ہوئے ہیں یا سہمے ہوئے رہتے ہیں، اور وہ لوگ والذین، وہ لوگ ہم بآیات ربہم یؤمنون، کہ جو اپنے رب کی آیاتوں پر ایمان لاتے ہیں، والذین ہم بربہم مشرکون، اور وہ جو اپنے رب کا کوئی جو ہے نا کہ جو شریک نہیں کرتے، یعنی اپنے رب کو جو ہے نا کوئی شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو اس جو آیتیں ہیں اس میں کیا ہے کہ یہ کفار کی مذمت جو ہے نا کیا ہے کہ بیان فرمائی گئی ہے، اور اب جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ مومنین کے بارے میں جو ہے نا یہاں پر بتایا گیا ہے۔ آگے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں، وہ جو دیتے ہیں ما آتوا جو کچھ دیں، وقلوبهم، اور ان کے دل جو ہیں نا وہ ڈرے ہوئے ہیں، واجلۃ من ڈرے ہوئے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، تو یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف جانے کیا ہے کہ لوٹنا ہے، راجعون لوٹنا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جلدی کرتے ہیں کس میں، خیرات میں، بھلائی میں ہیں یا اچھائی میں، وہم لا سابقون، اور وہ یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے گی، یعنی یہ سب سے جو خیرات پہلے کرتے ہیں تو یہ چیز ان کو پہنچے گی پہلے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی جان پر جو ہے وہ بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت پر۔ ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس جو ہے نا کہ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، ینطق جو حق بولتی ہے حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور ان پر جو ہے نا کہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بھئی ایک کتاب ہے جو حق بیان کرتی ہے، تو اس میں ہر شخص کا کیا ہے، اعمال نامہ ہے، اور وہ جو ہے نا کیا ہے کہ لوح محفوظ میں ان کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور عمل کرنے والوں پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ کسی کی نیکی گھٹائی جائے گی اور نہ کسی کی بدی بڑھائی جائے گی۔ بل قلوبہم فی غمرۃ، بلکہ ان کے جو دل ہیں نا وہ غفلت میں ہیں، من ہاذا، ٹھیک ہے نا، ان کاموں سے، جو جدا ہیں، وَلَهُمْ اعمال من دون ذالک ہم لہا عاملون۔ تو مانا یہ با محور آپ مانا کریں گے نا پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، پہلے اگر آپ علیہ لفظ کا مانا کریں گے نا پھر بہتر ہو جائے گا۔ بل کا مانا کیا ہوتا ہے، بلکہ، قلوب مانے ان کے دل، غمرتن کا مانا کیا ہوتا ہے، غفلت میں، ٹھیک ہے نا، من ہذا اس سے، وَلَهُمْ اعمال، اور ان کے لیے اس کے علاوہ کے اعمال ہیں، یعنی ان کاموں سے ہم لہا عاملون، یعنی کیا ہے کہ وہ جو کرنے والے ہیں، یعنی وہ جو کام کرنے والے۔ تو اب اس کے بعد اور ترجمہ کیا کریں گے کہ بلکہ ان کے دل سے اس سے غفلت میں ہیں،
اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں، ان کے کام جنہیں کیا ہے ان کاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ کر رہے ہیں۔ عاملون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنہیں وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ کافروں کے دل اس قرآن شریف سے غفلت میں ہیں، اور ان کافروں کے خبیث کام جنہیں یہ کر رہے ہیں نا، ان کاموں کے خلاف ہے، جو مذکورہ اوپر جو آیت ہیں انہوں میں جو ہے نا ہوا۔ تو ایمانداروں کو جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کافروں کے دل اس قرآن سے غفلت میں ہیں، اور وہ اس عظیم غفلت کے علاوہ اور بھی بہت سے خبیث کام کر رہے ہیں، یعنی جو ان کو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی جاہل کی یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ جو کام کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتا، اور جو کام نہیں کرنے والا ہوتا وہ کام کرتا ہے۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجعرون، یہاں تک کہ، حتی کا معنی کیا بن جائے گا؟ یہاں تک کہ، اذا مانے جب، اخذنا، ٹھیک ہے نا جی، ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ پکڑا، مترفیہم بالعذاب، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ مترفیہم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی فریاد کرنے والا، بالعذاب، عذاب سے، اذا ہم یجعرون، کہ جب جو ہے نا کیا ہے کفر آتے۔ اب معنی کرو، اب معنی کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے جو ہے نا یہ مترفی ہے نا، یہاں متر یہ ہے کہ جن کو پیسے زیادہ دیے گئے ہیں، تو مترفیم کا معنی کریں گے امیر لوگ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑا ان کے امیروں کو عذاب کے ذریعے، اذا ہم یجعرون، تو اس وقت جو ہے نا کہ وہ فریاد کرنے لگے، لا تجعروا اليوم، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر کیا ہوگا کہ یہ کہہ دے کہ بھی آج آپ فریاد نہ کرو، انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی، ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ قد کانت آیاتی، قد کانت آیاتی، بے شک میری آیتیں، ٹھیک ہے نا، تتلا علیکم، تم پر پڑھی گئی، فکنتم علی اعقابکم، تو تم جو ہے نا ایڑیوں کے بل آپ پیچھے جو ہے نا آپ پلٹے، تنکیسون کا معنی ہوتا ہے پیچھے پلٹنا، تو بھئی آپ جو ہے نا ایڑی کے بل آپ پیچھے پلٹتے تھے۔ کن تم جو ہے نا یہ تنکیسون کے ساتھ لگے گا تو یہ ماضی استمراری کا صیغہ بن جائے گا، تو پھر معنی کیا بن جائے گا کہ تم ایڑی کے بل پیچھے پلٹتے تھے، مستکبرین، مطلب کیا ہے کہ بھئی تکبر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، بہی سامرن تہجرون، کہ بھئی تم جو ہے نا کیا ہے کہ بےہودہ جو ہے نا کیا ہے کہ تم کیا کرتے تھے؟ باتیں کرتے تھے۔ تو اب معنی کیا بنے گا؟ معنی اس کا یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی آج فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور بے شک جو میری آیت تم پر پڑھی جاتی تھی نا، تم کیا کرتے تھے؟ اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے نا پیچھے پلٹتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور خدمت پر جو ہے نا کیا ہے کہ بڑا ہی مارتے تھے، تم کہتے کہ جی اور وہاں پر تم جو ہے نا کیا ہے کہ بےہودہ باتیں کرتے تھے۔ افلم یدبر القول، تو کیا انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا؟ ام جاءہم، کہ بھئی جو ان کے پاس آیا، ما لم یأت آباءہم، وہ جو آیا ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی پیروی سے اعراض کرنے کی وجہ سے کفار مکہ کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے قرآن پاک میں غور نہیں کیا، اور اس کے جو ہے نا ایجاد ہونے پر جو ہے نا انہوں نے نظر نہیں ڈالی، کہ جس سے انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ کلام حق ہے اور اس کی تصدیق لازم ہے، اور جو کچھ اس میں ارشاد فرمایا گیا وہ سب حق، اور اسے تسلیم کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و حقانیت پر جو ہے نا کیا ہے کہ واضح دلیلیں بھی موجود ہیں، تو یہ ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد فرمایا الم یعرفوا رسولہم، یا کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے رسولوں کو نہیں انہوں نے پہچانا، فہم لہو منکرون، کہ اس سے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ انکار کر بیٹھے یا ان سے علیحدہ ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ سے مزید فرمایا کہ انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کے سارے احوال کو انہوں نے نہیں دیکھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ساری عمر مکہ شریف میں گزاری، اور آپ عالی نسب تھے، صدیق تھے، صدیق کا مطلب ہوتا ہے کہ سچار تھے، آپ امانت دار تھے ہیں، اور آپ کا اخلاق وغیرہ اچھا تھا، تو اس کے تو یہودی قائل تھے، اس بات کے تو جو ہے نا کیا ہے کہ یہودی قائل تھے، لیکن وہ حسد کی وجہ سے جو ہے نا ایمان نہیں لاتے تھے۔ ام یقولون بہ جنۃ، یا جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک سودا ہے، ٹھیک ہے نا، بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لائے، وہ اکثر ہم للحق کارہون،
اور ان میں اکثر کو حق جو ہے نا وہ برا لگتا تھا، وہ حق کو جو ہے نا یہ نہیں چاہتے تھے، یعنی ناپسند کرتے تھے، کارہون کا معنی کیا ہوتا ہے، ناپسند کرتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا والا واتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، اور ابھی اس کا معنی جو ہے نا آپ با محاورہ کریں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہاں پر جو ہے نا اب یوں بھی تھے، اتباع کا معنی ہوتا ہے خواہش، ٹھیک ہے نا جی، یعنی اتباع کا معنی احواءہم کا معنی ہوتا ہے خواہش، اتباع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب معنی کیا بنے گی، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا، اگر حق، یہاں پر حق جو ہے نا یہ فاعل ہے اتباع کا، کہ بھئی اگر حق جو ہے ان کی خواہشوں کی پوری کیا کرتا، تابعداری کرتا، پیروی کرتا، لفسدت السماوات والارض، تو جو ہے نا آسمان اور زمین، ٹھیک ہے نا، بل من فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور جو کچھ اس میں وہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں، فاسد ہو جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ بل آتیناہم، بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے، بے ذکر وہ چیز لائے، فہم ان ذکرہم معرضون، کہ جو ہے نا کیا ہے کہ جس میں ان کی کیا تھی، یعنی آپ یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے اچھائی تھی، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ جو ہے نا کیا ہے کہ ان ذکرہم معرضون، تو وہ اس سے اعراض کیے ہوئے، یعنی ان سے منہ پھیرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ان کو عطا فرمائی۔ اچھا، ام تسألہم، تو اے محبوب کیا تم سے کچھ اجرت مانگتے، کیا جو ہے نا کیا ہے کہ ام تسألہم، کیا اے محبوب تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو، فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین، تو آپ کے رب کا جو اجر ہے وہ سب سے بڑا ہے، وہ اور سب سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ روزی دینے والا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گویا کہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب کیا آپ انہیں ہدایت کرنے اور راہ کے حق بتانے پر کیا کچھ اجرت مانگتے ہیں؟ ایسا بھی تو نہیں ہے، یعنی اس طرح بھی نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا مجھے یہ اتنے پیسے دیں یا یہ بات کریں، وہ بھی نہیں، جب یہ بات بھی نہیں ہے تو پھر وہ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ تو انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ان کی طرف سیدھے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے نا، تو ضرور وہ کیا کریں گے، سیدھی راہ سے کترائیں گے۔ وَلَوْ رَجَبْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور جو مصیبت ان پر پڑی ہم وہ ٹال دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ضرور جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کیا ہو جائیں گے کہ بھئی یعنی تکبر کریں گے، اپنی سرکشی میں جو ہے نا وہ بھٹک جائیں گے وہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے اور انہیں جو ہے نا وہ جو مصیبت ان پر پہنچی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ان سے ہٹا دے، تو وہ اور جو تکبر کریں گے۔ تو اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ جب قریش جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 7 برس کے قحط میں مبتلا ہوئے نا، اور ان کی حالت بہت ابتر ہو گئی تھی، ابو سفیان ان کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا آپ اپنے خیال میں سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں بالکل بھیجا گیا ہوں بے شک۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ قریش اپنے خلاف آپ جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، فاقوں سے تنگ جا گئے ہیں، تو لوگ بھوک کی وجہ سے بے تابی سے ہڈیاں جو ہے نا چبا گئے اور مردار تک انہوں نے کھا لیے۔ تو میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور قرابت کی بھی قسم دیتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سے اس قحط کو دور فرمائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو انہیں جو ہے نا اس بلا سے رہائی ملی، تو اس کے جو ہے نا یہ رائے ہوئی کہ یہ آیت جو ہے نا کہ نازل ہوئی تھی، وہ پھر کیا کرنے لگے، وہ جو ہے نا وہ بھٹکنے لگے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے پھر فرمایا گیا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، فَمَسْتَكَانُوا، ٹھیک ہے نا، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ گڑ گڑاتے ہیں، یعنی نہ تو وہ جھکے اور نہ ہی جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے گڑ گڑایا۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر جو ہے نا دروازہ کھولا، کس کا، ذا عذاب شدید، کسی سخت عذاب کا،
اذا هم فی مبلسون، تو اب اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ نا امید پڑے ہوئے ہیں، بات ختم ہو گئی، یعنی ان پر جو ہے نا ایسا آیت کا خلاصہ کیا نکلا کہ بے شک ہم نے انہیں بھوک کے عذاب میں گرفتار کر دیا، تو وہ پھر بھی جو ہے نا نہ اس وقت اپنے رب کے حضور جھکے، اور نہ ہی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ آئندہ جو ہے نا اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ عاجزی کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مصیبت کے وقت کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت نہ کرنا جو ہے نا یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ظاہر بات ہے ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاحیے، لیکن یہ کہ جب انسان پر مصیبت ہو تو اس وقت بھی جو ہے نا کیا ہے کہ زیادہ گڑ گڑانا چاہیے، کیونکہ آپ نے یہ حدیث میں کئی مرتبہ پڑھا ہے کہ جو شخص بیمار ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ کی اگر اللہ کا اس پر جو ہے نا وہ ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن وہ شخص اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ دعا کرانی چاہیے۔ جی، اس آیت کا کون، اس رکوع کا کون خلاصہ بیان کرے گا؟ اچھا، میری آواز آپ سب کو آ رہی تھی نا؟ جی جی حضرت، آواز بھی آ رہی تھی، اور اس جو ہے نا دو رکوع کے خلاصہ رکوع کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر جو ہے نا بعد میں جو نیک اعمال کرنے والے ہیں اور بد اعمال کرنے والے کے بارے میں بھی بتایا گیا، امت کے بارے میں کہ ہم جو امت ایک ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں مطلب، اور اس کے بعد کچھ ایسے افعال بتائے گئے ہیں جو کفار کرتے ہیں، جو شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا جب ان کو نعمت ملتی ہے تو پھر وہ زیادہ تکبر اختیار کرتے ہیں، اور پھر آگے یہ بھی حوالہ دیا گیا کہ قحط کے وقت کس طرح سے انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی، اور پھر وہ اسی مطلب اپنی اسی ڈگر پر آ گئے۔ تو یہ سارا مفہوماً یہی تھا کہ مقصد کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز بیان فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہیں، اور آخرت میں جب تم اس کے لیے مانگو گے کچھ مہلت وغیرہ تو پھر اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے خلاصہ یہی ہے کہ ڈرایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے، ان کے ڈگر کا بتایا گیا ہے، طریقہ بتایا گیا ہے وہ کس طرح سے ہیں، اور امت واحد کا آپ نے یہ بھی مثال دیا کہ فرقوں کا ہم نے ڈسکس کیا کہ فرقے جماعت جو ہیں وہ اتنے 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے ایک جو ہے وہ اپنا جنتی ہوگا، جو سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا۔ تو یہ سارا خلاصہ یہی ہے میرے خیال سے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، سید طاہر صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ اچھا جی، آگے جی ہم پڑھتے ہیں ذرا۔ ڈاکٹر صاحب آپ مصروف ہیں میرے خیال میں شاید؟ نہیں حضرت، میں ہماتن گوش ہوں، میں سن رہا ہوں الحمدللہ۔ تھوڑا سا آپ بیان کریں گے اس کا رکوع کا؟ اس کے اندر ابھی جو بہن نے بتایا وہ بالکل اسی طرح سے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس میں تھوڑا سا ہمیں بتایا ہے ان لوگوں کا بھی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا انعامات رکھے ہیں، اور کفار کو کے لیے جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، جانتے بوجھتے بھی وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور اپنے انبیاء کی امتوں کے اندر انہوں نے جو فتنے پھیلائے ان کے متعلق بتایا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح سے کچھ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان جو اصل میں جو بات ہمیں جو سیکھنے کو ملی نا وہ یہ ملی کہ جب انسان پر مصیبت آ جائے اور پھر بھی وہ نہ گڑ گڑائے تو یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ بالکل صحیح ہے حضرت، ٹھیک ہے نا جی؟ مثال اس طرح سے ہی ہے جیسے عموماً جو مصیبت میں لوگ جو آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ اتنا ہو جاتا ہے تو وہ نماز روزہ سب چھٹ جاتے ہیں۔ یہ ہاں بھی ایک مثال ہے کہ اس وقت بس وہ مطلب ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کافی لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے، کہتے ہیں اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پھر بھی وہی ہے، اس طرح سے اتنے تک الفاظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قسم ہے اس چیز کی۔ یہ جو ہے نا یہ کفر کی بات ہے، یہ بھی جی قسم کا کفر ہے۔ جی اب جی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ پورا حضرت یہ سورہ کون سی تھی؟
ہے چل رہی ہے. یہ صورت جو مومنون چل رہی ہے. جی شاہ صاحب. ٹھیک ٹھیک. وعلیکم السلام. سب یہ اکثر ہم سنتے کرتے ہیں، بہت زیادہ سوال بھی ہوتے ہیں، لا یکلف نفس الا وسعها، اس سے کیا مراد لیا دی بات، اس کو مطلب اس طرح سے اس کے مراد لیتے ہیں، اس سے کیا دیکھیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنا بھی انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے نا، مکمل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قدر اس سے وہ جو ہے نا امتحان لیتا ہے. اور اگر وہ شخص جو ہے اس میں کامیاب رہتا ہے تو اس کی جو ولایت کا درجہ ہے وہ بڑھتا ہے، یعنی اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے اگر وہ مصیبت کے وقت صبر کر جاتا ہے تو. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ڈگمگا جاتا ہے اور معاذ اللہ جس طرح کے ابھی میں یہ بتا رہی تھی، نوشین بہن بتا رہی تھی کہ بھئی اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور وہ شخص کہتے ہیں کہ اب ہم اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا جو ہے وہ کلمہ کفر ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو دیکھیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، دیکھیں کہ ان پر کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش فرمائی، کیونکہ ان کی طاقت تھی، طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا اور انہوں نے صبر کر کے دکھایا. اور یہ ہمیں بتایا کہ اس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ کی اگر آزمائش ہو تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. تو جس کی جتنی طاقت کا مطلب ہے جتنا ایمان مضبوط ہوگا اللہ کی اتنی آزمائش ہوتی ہے. جی مطلب یہ کام ہمارے مسائل پر آگے پتا ہے، مطلب پتا کہ میرا بندہ ہے، اس کے اوپر اتنی وہی بات مجھے فرمانا ہے تو نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن چلو ہم اکثر ہم اللہ ماشاء اللہ اکثر جو ہے نا وہ بلا کرتے ہیں، وہ بلا کر دیتے ہیں ہمارے اوپر بھی چیزیں آنی ہیں، اور جو ہے نا معاذ اللہ بات دیکھیں بات یہی ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اکثر طور پر جو بیماری ہے نا وہ خاص کر کے عورتوں میں پائی جاتی ہے. عورتوں میں کون سی پائی جاتی ہے کہ معاذ اللہ، یہاں تک کہ جو ہے نا ہماری مائیں بہنیں بھی کہہ دیتی ہیں کہ بیماری نے ہمارا گھر دیکھ لیا صرف. ہے ایسی بات ہوتی ہے نا کہ یعنی یہ جیسے کہ بھئی ہم ہی ملے تھے، ہم ہی یہ ہوا تھا، تو اس قسم میں یہ بھی ایک قسم کا کفر ہے. کیونکہ ہماری بہنیں جو ہیں خاص کر کے جو ہے نا جنہوں نے جو دین کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہیں، جو دین کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے نا، وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش سے محفوظ رکھے. لیکن اللہ تبارک لیکن ایک اس آیت کا والا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو استاد صاحب میرے تھے، وہ تفسیر کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو ضرور بالضرور آزمائیں گے. کیا مطلب کہ اب بھی ہم بیٹھے ہیں، ہم اللہ کی آزمائش میں بیٹھے ہیں، ہم جو ہے نا لمحہ بلمحہ اللہ کی آزمائش میں ہیں. لہذا ہمیں ہر وقت جو ہے نا کیا ہے کہ سادان رہنا چاہیے، ہمیں ہر وقت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو اللہ کی صبر کا دامن اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی بھی اپنے زبان سے جو ہے نا وہ یہ نہیں ادا کرنا چاہیے کوئی بھی ایسا لفظ کہ جس کی وجہ سے کلمہ کفر جو ہے نا کفر ثابت ہو جائے. جی شاہ صاحب. جو آپ نے فرمایا اس میں ہوتا ہے نا، آج کل آپ دیکھا در ہے ماشاء اللہ بخش علاج نہ بنے اور مہنگائی کا زمانہ ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں جو ایسے کوئی گھر میں کسی راشن نہیں ہے، کسی جاب چلے گئی ہے، معذ اللہ کی تو دیکھا وہ خودکشی کر لی، نہر میں اسلام گا دی بچوں نے اور والدین نے کر دی. تو اگر وہ اللہ سے تھوڑا صبر کرے، تھوڑی سی آزمائش تو ہے، لیکن وہ اللہ فرماتا ہے کہ بڑے سورہ اللہ میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ له مخرج، اس کے لیے کوئی نہ کوئی اثر نکال دیتا ہے. وہ آزمائش بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راستہ نکالتا ہے. سبحان اللہ. چلیں جی آگے چلیں. اچھا حضرت یہاں پہ میرے ذہن میں ایک چیز اور آئی کہ صبر جو ہے، صبر کی ڈیفینیشن مطلب کس طرح، جیسے آزمائش آتی ہے، کوئی بھی آزمائش آ گئی تو اس میں صبر کو کس طرح سے، جیسے ہم گریہ و زیاری بھی کرتے ہیں اور کسی سے بیان کرتے ہیں، جیسے بیان کیا میں جیسے مجھے صبر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو مصیبت ہے وہ انسان جو ہے نا کیا ہے کہ اپنی زبان پر نہ لائے اور نمازیں وغیرہ پڑھتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا وہ استغفار کرتا رہے. ٹھیک ہے جی. اور صبر نہ کرنے سے مراد یہ ہے ایک شکوہ کرتے رہنا، شکوہ. اچھا حضرت شکوہ مطلب شکایت، جیسے مثال کے طور پہ میں اس لیے اس کو تھوڑا واضح کر رہی ہوں اپنے لیے کہ مثال کے طور پہ جیسے نا کوئی تکلیف پہنچی، درد ہوا سارا دن، ایک سر کا درد، یہ بھی تو ایک تکلیف ہے نا، آزمائش ہے.
सर के हाँ दर्द में एक हफ्ता रहा, हम हफ्ता रहे और इस तरह से फिर अम्मी से बात हुई या बहन से बात हुई, हम बात बता रहे हैं कि मैं सारा हफ्ता ये मुझे इतना शदीद दर्द था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो ये भी शिकवा है? नहीं, ये शिकवा नहीं है, ये उज़ुर है। अच्छा, ये करना सही है? हाँ, मतलब ये कि उस आदमी को बताना कि जो हमारी कैफियत को समझता है, शायद हो सकता है कि उसका कोई वो हमें हल बता दे। ठीक है ना सही जी? है। हाँ, यानी ठीक। बतौर शिकवा नहीं करना, बतौर जो है ना क्या है कि अच्छा, अगर शिकवा शिकवा ऐसे उसको ऐसे अल्फाज में कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, पता नहीं मेरे ही साथ ये शिकवा हो गया मतलब। यानी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था। हाँ, ठीक है, यानी सही। ठीक। चलें जी, आगे चलते हैं। अब जी आगे है जी, व इन वजदू, साहिब कुदरी ने इरशाद फरमाया, व इन वजदू, और अगर वो आदमी पाए, फिल बेरे, कुएं में, फारतन, चूहा, और गैरहा, या उसके अलावा। ठीक है, ला युद्रा मता वाक़ियत, कि भाई ये पता नहीं है कि भाई वो कब वाक़ हुआ है। ला यदरी होना चाहिए, ला यदरी, ठीक है ना जी। ला यदरी का मतलब ये है कि कब वाक़ हुआ। इसको आप जो है मजहूल भी पढ़ सकते हैं, ला युद्रा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो लम तन तफिक वलम ततफस्सा, कि भाई वो एक तो फूला भी नहीं है और फटा भी नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए, आदु सलात यौमिन व लैलतिन, तो वो एक दिन और एक रात की क्या लौटाएं, नमाज लौटाएं। इदा कानू तबद्दऊ मिनहा, अगर वो उससे वजू करते थे, अगर वो उससे वजू उन्होंने वजू किया था तो, और अगर उससे वजू नहीं किया था तो वो नहीं। वगसलू, और वगसलू कुल्ल शैइन असाबहु माउहा, और धो डालें हर वो चीज जिसको पानी पहुंचा है। ठीक है जी। वह इन कानत कद इन तफकत और तफसकत आदू सलात अयामिन व लयालिहा, और अगर वो फूल गया है या फट गया है तो फिर 3 दिन और 3 रातों की नमाजें वो लौटाएं। वहादा इन अबी हनीफा रहमहुल्लाह ताला, ये हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नजदीक है। वकाला लईस अलैहिम इआदतु शैइन हत्ता यतहक्ककू, कहते हैं कि साहिबैन ये इरशाद फरमाते हैं कि भाई उन पर कोई किसी चीज को लौटाना जो है ना वाजिब नहीं है, यहाँ तक कि वो तहकीक कर लें मता वाक़ात के कब वाक़ हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक मसला आ गया, कौन सा मसला आ गया, कि हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कुएं में अगर चूहा गिर गया या कोई और चीज गिर गई और वो फूला और फटा नहीं है, तो एक दिन और एक रात की नमाज लौटाओ। ठीक है जी, और हर वो चीज दो जिसको पानी पहुंचाए। और हजरत साहिबन और आगे क्या इरशाद फरमाते हैं कि अगर वो फूल गया है या फट गया है तो फिर 3 दिन की नमाज लौटाओ। और साहिबन इरशाद क्या फरमाते हैं, वो ये इरशाद फरमाते हैं कि नहीं, कुछ चीज लौटाने की जरूरत नहीं है, बस जब तक पता चल जाए भाई कब वाक़ हुआ है। ठीक है ना जी, जब वाक़ हुआ है वहां से उस दिन से जो है ना क्या है कि आप लौटाएं। कि भाई हो सकता है कि चूहा अभी गिरा हो, ठीक है जी, फूला फटा नहीं है, अभी जो है ना वो गिर कर मर गया हो, तो जाहिर बात है आप ईशा की सिर्फ नमाज लौटाएं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पूरे जो है ना क्या है नमाज लौटाएं। ठीक है जी, तो ये जो है ना क्या है कि ये शक है, तो शक की बुनियाद पर हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फतवा दिया। वो क्या इरशाद फरमाते हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि नहीं, जब तक जो है ना क्या है कि जो है ना वो यकीन न हो उस वक्त तक आप नहीं लौटा सकते। ठीक है जी, तो हजरत साहब क्या फरमाते हैं कि जब तक लोग जानवर के गिरने की ताकीक न कर लें कि उन पर किसी चीज का इजाजत जरूर नहीं है। क्यों कहते हैं, वो दलील देते हैं, वो दलील अकली दलील दे रहे हैं, ले अन्नल यकीन ला यदूल बिशक, क्योंकि यकीन जो है ना वो शक के साथ जाहिर नहीं होता। तो वो कहते हैं सारा कमन राफी सौब ही निजासतन, कहते हैं ये इस तरह है कि जिस तरह एक आदमी अपने कपड़े पर निजासत देखता है, वला यदरी मता असाबत हो के, और उसको ये पता नहीं है कि वो कब वाक़ हुआ। ठीक है ना, वो जो है ना क्या है कि कब वाक़ हुई है, निजासत जो है ना क्या है कि कब वाक़ हुई है। ठीक है जी, तो उसके बाद फिर कहते हैं कि वर अबी हनीफा था, और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की दलील ये है, कहते हैं कि अन्ना लिल मौत सबबन जाहिरन, कि मौत के लिए सबब जाहिर है। अब देखो उन्होंने एक दलील दे दी, बस दलील देकर वो खामोश हो गए। साहिबन ने क्या इरशाद फरमाया कि भाई देखो कि एक आदमी को नजासत लग गई कपड़े को, तो वो अब नहीं जानता कि कब जो है ना क्या है कि इस पर हुई है, तो लिहाजा जब उसको जो है ना क्या यकीन नहीं है तो ये शक जो है ना क्या है कि यकीन जो है शक के साथ जाहिर नहीं होता। उसके बाद
اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان للموت سببا ظاہرا، کہ موت کے لیے سبب ظاہر ہے، وہ کیا ہے؟ وہو الوقوع فی الماء، کہ وہ پانی میں واقع ہونا ہے، فیحال بہ علیہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب اس پر مشکل ہے، اس پر کیا مشکل ہے کہ اس کی طرف جو ہے نا کیا ہے کہ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ بھائی وہ پانی میں گر، لہٰذا اس کی طرف جو ہے نا کیا ہے کہ منسوب کیا جائے گا، فیحال بہ علیہ، اس کی طرف منسوب کیا جائے گا، الا مگر یہ کہ ان الانتفاخ والتفسخ دلیل التقادم، کہ بھئی پھولنا اور جو پھٹنا ہے نا، یہ جو ہے نا پھٹ کر ریزہ ہونا جو ہے نا، یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ دلیل التقادم، یہ پرانا ہونے کی دلیل ہے، فیقدر بالثلاث، تو اس کا اندازہ 3 دن کے ساتھ لگایا جاتا ہے، وہ عدم الانتفاق، اور نہ پھٹ نہ پھولنا، اور تفسخ، اور پھٹ کر ریزہ نہ ہونا، یہ دلیل ہے قرب العہد، یہ قریب زمانے کی جو ہے نا کیا ہے کہ دلیل ہے کہ بھئی یہ قریب واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر کیا ہے کہ یہ کس میں واقع ہوا ہے؟ یہ قریب میں واقع ہوا ہے، تو اس لیے پھر کہتے ہیں کہ فقدرناہ بیوم ولیلۃ، تو اس لیے ہم نے اندازہ لگایا 1 دن اور 1 رات کا، لأن ما دون ذلك ساعات لا يمكن ضبطها، کہتے ہیں کہ کیونکہ اس لیے دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا کیا ہے کہ دلیل اس لیے کہ بھئی کیونکہ اس کی مقدار کا جو مقدار سے کم جو ہے نا ایسی ساعتیں جن کا ضبط کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی جن کا ضبط کرنا ممکن نہیں ہے کہ بھئی یہ پتہ نہیں کہ ابھی واقع ہوا ہے، یا یہ 1 گھنٹہ پہلے واقع ہوا ہے، 2 گھنٹے پہلے واقع ہوا ہے، 3 گھنٹے پہلے واقع ہوا ہے، تو اس کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، تو لہذا جب ہم 1 دن اور 1 رات کا ہم جو ہے نا وہ لوٹا دیں گے، تو وہ جو شک ہے وغیرہ وہ سارا ہمارا ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اما مسألۃ النجاست فقد قال المعلّى، تو اس کو ذرا آپ ذرا سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب رہا کس کا مسئلہ؟ نجاست کا مسئلہ، تو معلّہ نے کہا کہ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، فیقدر بالثلاث فی اللیالی، تو اس کے جو اس لیے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے کہ 3 دن کا ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا اندازہ لگایا۔ جی غزالی صاحب، یہ جو کیا نام ہے موت کی مثال دی گئی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ بھئی پانی میں جو بھی چیز گرے گی، ظاہر بات ہے وہ مر جائے گی، جو پانی میں نہیں رہتی، جی ہاں، نہیں سمجھ آئی بات؟ جی، مر جائے گی پھر؟ ہیں؟ نہیں، ابھی یہ پانی میں گرنے کی بات ہو رہی ہے یا کپڑوں کے ساتھ نجاست لگنے کی بات ہو رہی ہے؟ وہ تو بات حضرت صاحبین نے دی نا، حضرات صاحبین نے دی، کہتا ہے کہ بھئی جس طرح کپڑے پر پلیتی لگ جاتی ہے نا، کہ بھئی بندہ نہیں جانتا کہ یہ کب واقع ہوئی ہے، کیونکہ اس میں شک ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ کنویں میں بھی اگر جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی چوہا وغیرہ گر جائے، تو چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ کب واقع ہوا ہے، جو انہوں نے اس پر قیاس کیا، بس انہوں نے صرف قیاس کیا کہ یہ مسئلہ ویسے ہی ہے جیسے کپڑے پر نجاست لگ جائے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے نا، وہ دلیل کے طور پر کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ جو پانی میں واقع ہونا نا، یہ ایک موت کا سبب ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی طرف منسوب ہے۔ اب پھل جو ہے نا کیا ہے کہ پھول جانا، اور جو ہے نا کیا ہے کہ پھر ریزہ ہو جانا، یہ پرانے ہونے کی دلیل ہے، تو اس لیے انہوں نے 3 دن کا جو ہے نا اندازہ لگایا، اور نہ جو ہے نا کیا ہے کہ پھولنا اور نہ پھٹنا جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ قریب زمانے کی جو ہے نا علامت ہے، تو اسی لیے انہوں نے 1 دن اور 1 رات کی جو ہے نا وہ لگائی۔ بھائی کیوں لگائی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بھئی 1 دن اور رات میں کئی ساعتیں، پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کب واقع ہوا ہے، پتہ نہیں اس کو 4 گھنٹے ہوئے ہیں، 6 گھنٹے ہوئے ہیں، تو کم از کم 24 گھنٹے کا ہم لگا دیں گے، تو پھر ہمارا جو ہے نا وہ سارا کا سارا مسئلہ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں اما مسالۃ النجاست فقد قال المعلّى، کہتے ہیں رہا نجاست کا مسئلہ، تو معلّہ نے کہا کہ یہ بھی ایک اختلاف ہے، فیقدر، اس لیے پرانے میں جو ہے نا کیا ہے کہ لگایا جائے گا 3 دن اور 3 راتیں، اور جو ہے نا کیا ہے کہ تازے میں یعنی نئے میں لگایا جائے گا 1 دن اور 1 رات۔ ولو سلما، اب اس کی اس کا اب دے رہے ہیں، کہتے اگر ہم تسلیم کیا جائے تو صوب بمراء عینہ، اگر یہ تکلیف جو ہے نا وہ کیا جائے کہ بھئی ہم یہ کر لیتے ہیں، اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ کپڑا انسان کی نگاہ میں، کپڑا کیا ہوتا ہے؟ انسان کی نگاہ میں ہوتا ہے،
یعنی اگر ہم یہ تسلیم کر لیں نا کہ بھئی یہ کپڑے کی طرح ہے جو کپڑے میں نجات لگ جائے، کہتے ہیں کہ اگر اس طرح ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کپڑا انسان کی نگاہ میں ہوتا ہے، اور جو کنواں ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس سے نظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو پھر نظر سے غائب ہوتا ہے نا، بظاہر بات ہے کنواں جو ہے نا وہ تھوڑا گاؤں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتایا کہ جو کنواں جو ہے نا گاؤں سے ہٹ کر ہے، تو گاؤں والے تو نہیں دیکھ رہے ہوتے نا کہ بھئی یہ کب واقع ہو رہا ہے، لیکن چونکہ جو بندہ جس بندے کی کپڑے پر نجاست لگ جاتی ہے، تو وہ تو یہ تو جان رہا ہوتا ہے نا کہ بھئی فلاں ٹائم میں تو میرے کپڑے پر نجاست نہیں تھی، اب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مجھے کبھی لگی ہے۔ لیکن چونکہ جو چوہا جو ہے وہ گر جائے اس میں کنویں میں گر جائے، تو اس کا تو پتہ نہیں چلتا نا۔ تو لہذا یہ صاحب ہدایہ یہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیا جائے کریں کہ بھئی یہ کپڑے کی طرح ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں فرق ہے۔ کس طرح فرق ہے؟ کہ کپڑا جو ہے انسان کی نگاہ میں رہتا ہے، اور جو کنواں ہے وہ انسان کی نگاہ میں نہیں رہتا۔ تو لہذا صاحب ہدایہ گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قیاس مع الفارق ہے۔ قیاس مع الفارق کا مطلب یہ کہ ان دونوں کی علت ایک نہیں ہے۔ فیفترقان، تو یہ دونوں مسئلہ علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک مسئلہ نہیں ہے، جس طرح صاحبین نے فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے جی، فصل فی الآثار وغیرہ، یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نیکسٹ سبق پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا اب ہم آتے ہیں ذرا ایک، میں نے آپ کی طرف ترکیب میں نے بھیجی تھی، تو کیونکہ اس کو بھی ہم ذرا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ ترکیب جو ہے یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو حل کرتے رہیں، ٹھیک ہے جی، کریں گے تو آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ دروس البلاغہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سے مجاز کا بیان۔ مجاز وہ لفظ ہے کہ جس کو کسی تعلق کی وجہ سے اس معنی میں استعمال کیا جائے جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا، یعنی غیر ما وضع لہ میں استعمال کیا جائے۔ اس میں ایسا قرین آتا ہے جو سابق معنی یعنی جس کے لیے وضع کیا گیا ہے مراد لینے سے معنی ہوتا ہے۔ مثلا فلان یتکلم بالدرر، فلاں شخص کے منہ سے موتی جھڑ رہے ہیں، تو یہاں الدرر موتی کا لفظ فصیح کلمات کے استعمال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ استعمال جو ہے نا کیا ہے کہ اس معنی میں ہے جس کے لیے موتی کا لفظ وضع نہیں کیا گیا، کیونکہ حقیقت میں الدرر کا لفظ موتیوں کے لیے وضع کیا گیا ہے، پھر اسے فصیح کلمات کی طرف منتقل کیا گیا، کیونکہ موتیوں اور فصیح کلمات میں حسن کے اعتبار تشبیہ کا علاقہ یعنی تعلق ہے۔ اللہ کا معنی ہوتا ہے تعلق، سمجھ میں آئی بات؟ یہاں اللہ کا معنی وہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کا معنی یہ فلاں چیز کا علاقہ ہے، یہ فلاں چیز کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جن فیصل آباد کا ہے یا یہ سکر کا علاقہ ہے یا فلاں چیز کا علاقہ ہے، علاقہ سے مراد تعلق ہے۔ اور لفظ کلام اس بات کا قرینہ ہے، قرینہ بمعنی دلیل ہوتا ہے کہ یہاں موتی اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن مجید میں یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، یہاں انگلیوں سے ان کے پورے مراد ہیں، اور یہ غیر موضوع لہ میں استعمال ہوا، کیوں کہ اصابع جو ہے نا اصبع ان کی جمع ہے، کہ یہ لفظ انگلیوں کے لیے وضع کیا گیا اور پوروں کے لیے وضع نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ پورے انگلیوں کی جز ہیں تو اس تعلق کی وجہ سے پورے مراد لیے، اور حقیقی معنی مراد لینے میں رکاوٹ پر قرینہ کیا ہے کہ پوری انگلی کو تو کان میں ڈالنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا پل بور کل جز مراد لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، استعارہ اور مجاز مرسل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے اس کو۔ اچھا جی، اس کے بعد اب آگے ہے جی آپ کی یہ ترکیب ہے، تو اس میں یہ پہلے ہم نے ترکیب کر لی تھی، اس میں کچھ سوالات جوابات تھے، تو امید ہے کہ آپ نے وہ سنا ہوگا جو پچھلا سبق ہے، اور اگر آپ نے نہیں سنا تو اس کو آپ ضرور سن لیجئے۔ تو یہ ترکیب ہے، یہ اگر کوئی موجود ہے جی نوشین بہن آپ کریں ذرا یہ ترکیب سبق نمبر 2 سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے ضربا زید بکرن کی ترکیب۔ اچھا، اس میں ضربا صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم مبنی بر فتح ہے، اور اس کے بعد زیدن جو ہے مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، اور مرفوع لفظاً بے سبب فاعل ہونے کے فاعل برائے فعل۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد بکرن مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ، اور یہاں پر منصوب لفظاً ہے، بالکل صحیح ہے، لفظاً بسبب مفعول ہونے کے مفعول بھی برائے فعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، اب یہ جو ترکیب ہے نا اس حضرت کی اس میں تو دو فاعل
مرفوع لفظن بسبب فاعل ہونے کے، ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کہ اگر تو جملہ فعلیہ ہو اور اس میں ایک جو ہے نا فعل ہو، دوسرا جو ہے نا فاعل، تیسرا فاعل، تو اس کی ترکیب یہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ جس طرح ضرب زید بکرن ہے تو اس طرح آپ نے 10 جملے بنانے ہیں۔ ناصر زید بکرن، اس کی ترکیب ویسے ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کاسب زید مالن، کے زید نے مال کمایا، تو آپ نے اس طریقے سے 10 جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 10 جملے بنا کر آپ نے گروپ میں سینڈ کرنا ہے، حضرت یہ جو ابھی یہ روزانہ ترتیب کی ہے ہے۔ اس حساب سے، ہاں اس حساب سے، ٹھیک ہاں اس حساب سے جی۔ ٹھیک